اختیار ولی خان صاحب، اب ظاہر ہے کہ کرنا کیا ہے؟ سب سے اہم مسئلہ تو یہ ہے کیا آن بورڈ لیا جائے گا، اور دوسرا 8 فروری بھی قریب ہے، احتجاج کی کال بھی دے رکھی ہے، پہیہ جام ہڑتال کی بھی، تو کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں احتجاج کی کال وال جو ہے نا، یہ اس کی تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ صرف خیبر پختونخوا کے حد تک ہی کچھ کر سکتے ہیں، وہیں پہ اگر کریں گے، کیونکہ وہاں پہ حکومت بھی ان کی، پولیس بھی ان کا، ڈی سی بھی ان کا، ڈی پی او بھی ان کا، یہ مرضی سے جبری نقل مکانیاں کرا دیتے ہیں. تو یہ ایک آدھ سڑک اگر بند کر لیں، احتجاج کر لیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں ان کی کال پہ کوئی کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ریسٹ ایشور، پہیہ جام، شٹر ڈاؤن پورا ملک میں، کوئی اس طرح کوئی چیز نہیں ہوگی. سب سے پہلے تو ان کو یہ چاہیے کہ یہ جو تیراک کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، ان کو معافی مانگ لینی چاہیے، اور یہ واپس آئیں، بیٹھیں، اپنی غلطی تسلیم کریں. وفاقی حکومت ان کی مدد کرے گی. ہماری طرف سے اگر یہ ہم سے پوچھتے ہیں، میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ جبری نقل مکانی آپ نے ہماری وجہ سے کی ہے، آپ ان کو واپس جانے دیں. ہماری یہ کوئی اس طرح فرمائشی پروگرام نہیں تھا. بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے میرے خیال سے. یہ پوری، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ واپس چلے جائیں؟ میں کہہ رہا ہوں، یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہمارا پروگرام نہیں تھا. جہاں پر آپریشن ہوتا ہے، کوئی بڑا آپریشن، تو وہاں پر سب سے پہلے فوج پہنچتی ہے. اس بات کو آپ بھی سمجھتی ہیں، مشال کو بھی پتہ ہے، اور عامر صاحب کو بھی پتہ ہے، پوری دنیا سمجھتی ہے. کیا وہاں پر کوئی بھاری نفری فوج کی پہنچی ہے؟ نہیں، آپ ذمہ داری فکس کریں گے کسی کے اوپر کہ یہ کیا ہوا ہے؟ ذمہ داری کے تعاون بالکل ہونی چاہیے. یہ اس میں پھنسیں گے یہی سہیل آفریدی صاحب. یہ انہوں نے جو کیا ہے، وہ وقت آئے گا اور آپ کو سب کو پھر پتہ چل جائے گا. ہم یہی کہیں گے کہ یہ معافی مانگے، جو انہوں نے کیا غلط کیا، واپس آ جائیں، بیٹھے وفاقی حکومت کے ساتھ. ہم ان کو سپورٹ بھی کریں گے، اسسٹ بھی کریں گے. باقاعدہ کہیں نہ کہیں وزیر اعظم کہ آپ آئے سہیل آفریدی، اس میں کون سی اتنی ایگو کی بات ہے؟ وفاقی نہیں، ایگو کیا، ایگو تو ان کی ہے جو پتہ نہیں کتنی فٹ لمبی ہے، کتنی میٹر چوڑی ہے. وزیر اعظم ان کو مذاکرات کا کہتا ہے، کہتا ہے ہم نے تو مذاکرات نہیں کیا، ہم نے مزاحمت کرنی ہے. وزیر اعظم ان کو مبارکباد کا کہتا ہے، پھر میٹنگ کا کہتا ہے جی مجھے، میں عشق عمران ہے، میں عشق پاکستان کے لیے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. تو ان کو اگر آپ نے ابھی تک ان کی ریاستی ذمہ داری کوئی سہیل آفریدی کی دیکھی ہے جب سے یہ سی ایم بنے، تو مجھے دکھائیں. ریاستی ذمہ داری سرکاری تو وہ نہیں کرتے. اچھا، تو میرے خیال میں بہتر ہوگا یہ واپس آئیں، مڑ کر آئیں، اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں. انشاءاللہ مسئلہ بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے، اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دے دی ہے اختیار ولی صاحب نے کہ جی لوگ جو ہے نا جبری انخلا کے اور لوگ واپس جائیں. یہ جو میرے خیال سے ان کے اثرات جو بہت جلد اسی ہفتے شاید پورا پاکستان دیکھے، کیونکہ دیکھیں یہ بیانیے کی جنگ نہیں تھی، یہ دہشت گردی کی جنگ تھی. اور دہشت گردی کی جنگ میں ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم ریاست کے ساتھ ہیں. میں ذاتی طور پہ کہوں، میری بہت سی مرتبہ یہ بات ڈسکس ہوئی ہے خان صاحب کے ساتھ جیل میں. جب ہم ٹرائل پہ جاتے تھے تو خان صاحب نے یہ بات کی کہ جو خیبر پختونخوا ہے، اس کی جیو اسٹریٹجک پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کو سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کوپریٹ کرنا پڑتا ہے، اور کرنا ہم کریں گے بھی اور کرنا چاہیے بھی. یہ آپ سے انہوں نے کہا، یہ آپ سے کہا، آپ سے جی ایگزیکٹلی یہ بالکل مجھے کہا. انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ جی وہاں پہ یہ لوگ دہشت گردی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا جی خان صاحب وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اے آئی جنریٹڈ ویڈیو چل رہی ہے. پھر خان صاحب کا ایک مشال یہ بھی بتا دیں آپ سے، ٹھیک آپ سے چونکہ خود بات کی خان صاحب نے اور کئی بار آپ کہہ رہی ہے بات کی، مگر جو ان کا ٹویٹ آیا اس کے اندر وہ کہتے ہیں دہشت گردی کا خاتمہ نہیں بلکہ کارروائی کرنا چاہتے ہیں تاکہ اے این پی اور پیپلز پارٹی کی طرح پی ٹی آئی کو بھی کمزور کیا جائے. تو ان کے اس جملے سے تو پھر بڑی تقویت ملتی ہے کہ وہ میں اس طرف آ رہی ہوں. جی اب اس طرف آ رہی ہوں جو خان صاحب نے ٹویٹ کیا نا جی. نہیں جی، جو خان صاحب دیکھیں آسفا صاحبہ، جو خان صاحب نے ٹویٹ کیا نا، آج اس کی تائید جو اختیار ولی صاحب ہے انہوں نے خود کی. انہوں نے کہا یہ تو دہشت گردی کی جنگ ہی نہیں ہے، یہ تو بیانیے کی جنگ ہے. آپ دیکھیں، آپ سمجھتی ہیں کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب سیکیورٹی فورسز کی طرف سے ہوتی ہے، تو جیسے ہوا آئی جی ایف سی صاحب اور کور کمانڈر صاحب نے جرگہ کیا، انہوں نے لوگوں کو نکالا. صوبائی حکومت نے پیسے لی. آپ اپنی بات کریں، مجھ سے آپ غلط چیزیں نہ منسوب کریں. دیکھیں میں کہہ رہی ہوں، آپ نے تو کہا ہے کہ جی وہاں تو کچھ ہے نہیں، لوگوں کو واپس لے جائے. جو میں نے یہ کب کہا کہ یہ بیانیے کی جنگ ہے اور یہ دہشت گردی کی جنگ نہیں ہے؟
اور میں نے لوگوں کو کب کہا؟ پوچھیں گے، اور اگر لوگوں کو زبردستی انخلا کیا ہے، اگر کمال لوگوں کو کرتی ہے۔ زبردستی انخلا ہوا ہے تو ان کو یہ کوئی واپس پی لے ٹی کے آئی کا جائیے۔ اجلاس تھوڑی ہو رہا ہے جو آپ آسما اپنی صاحبہ، مرضی آپ بولیں اچھا گے چلیے، اور ہم سنیں یہ گے۔ بھی ایک حقیقت ہے۔ دیکھیں میں اس چیز کو نان سیریس طریقے سے ڈیل نہیں کرنا چاہتی کیونکہ یہ بہت سیریس معاملہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک بالکل حقیقت ہے کہ تیرا میں دہشت گردی ہے، جہاں سے بہت سے قبائلی عمائدین نے بار بار وہاں پہ جرگے کیے جو ریکارڈ پہ موجود ہے۔ یہ والا جرگہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے۔ دیکھیں تو اب مسئلہ کہاں پہ ہوا، نقصان کس کا ہوا کہ ریاستی اداروں کا ڈائریکٹ جرگہ ہوا اور انہوں نے ریاستی اداروں کے جو یہاں پہ نمائندے تھے ان پہ عدم اعتماد کر دیا وفاق نے۔ تو یہ تو ہم نے نہیں، وفاق نے بیسیکلی قبائل کے عوام اور ریاستی اداروں کو آمنے سامنے کر دیا، کیونکہ قبائل کے عوام اور جو اپنے بیانیہ آپ عمائدین کہہ رہے کے تھے وہ کہنے پہ سچ ثابت ہوا انہیں آپ کے خیال ریاستی میں؟ اداروں کے یہی اعتراض کیا جا رہا ہے کہ جو بالکل مشال جو اعتراض کیا جا رہا ہے وہ یہی کہ جو آپ کہہ رہے تھے جب ایسا ہوا تو آپ نے اس کا پولیٹیکلی فائدہ اٹھایا، یہ اختیار ولی خان صاحب نے یہ بات یہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں۔ ہم نے پولیٹیکلی کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ فوج اور عوام کو لڑانا چاہتے ہیں، وفاق کے خلاف یہ جو ہے نا بغاوت پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور جب آپ عوام کے لیے بات کرتے ہیں تو ہے۔ ایونچولی عوام آپ کے ساتھ جڑتی ہے۔ آج بھی تیرا کی عوام ہم سے جڑی ہوئی ہے۔ تیرا کی عوام آپ کے پروگرام تیرا میں کی عوام تو یہ سوال تو دونوں سے پوچھ رہی ہے، اگر وہ اتنی بڑی بڑی وفاقی گالیاں حکومت سے آپ کو دے پوچھ رہے رہی ہے تو صوبائی لیکن حکومت سے مسئلہ بھی کیا ہے؟ پوچھ رہی ہے۔ دیکھیں اس میں نا، دیکھیں اس میں دو چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک ریاست کا نقصان ہو رہا ہے، درست کیونکہ بات ہے، ریاست عوام کا بھی، دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی تھی، بالکل بیانیے کی جنگ نہیں لڑ رہی تھی۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کی جنگ لڑ رہی ہے، بیانیے کی جنگ نہیں لڑ تو رہے۔ عامر صاحب اب یہ جو بات ہو رہی ہے اب دونوں یہ ٹھیک بات ہے، اب اس کا حل کیا نکالنا ہے؟ ٹھیک مشال، اب اس کا حل کیا؟ ہاں دیکھیں حل اس کا یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ اختیار ولی صاحب نے انتہائی نامناسب سی سٹیٹمنٹ دی ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ جبری انخلا ہے، لوگوں کو واپس لے جائے۔ ہم لوگوں کو واپس لے کے جاتے ہیں، کبھی یہ کہتی ہیں ہمارے ترجمان ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، کبھی کہتی ہیں نامناسب بیان دیا ہے۔ چلے نہیں اب پتہ نہیں مشال بی بی کو کیا سنیں نا جی، میں اس طرف آتی تو ہوں۔ کبھی آپ میرا شکریہ ادا کرتی ہیں، کبھی آپ کہتے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی کے ترجمان بن گئے، کبھی آپ کہتے ہیں نامناسب بات کر دی ہے۔ کہیں ایک جگہ تو رک جائے نا مشال۔ تو آپ درمیان میں ٹوک لیتے ہیں، اس طرف نہ جائے، پھر آپ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ۔ اب سنیں، اب وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ اگلے ہفتے کہ وہ جائیں گے۔ اب وہی قبائلی عمائدین کو وہ سڑکوں پہ بٹھا دیتے ہیں، لوگوں کو سڑکوں پہ بٹھا دیتے ہیں اور کہیں گے کہ جی کوئی ریاستی ادارہ یا کوئی فوج کے لوگ یہاں نہیں آ سکتے، تو کیا ہوگا؟ ہمیں کہا جائے گا کہ آپ دہشت گردی کی حمایت کر رہے ہیں، ہمیں کہا جائے گا آپ دہشت گردی کے حق میں اپنی سیکورٹی بات سنیں، آپ غلط چیزوں کو گڑبڑ نہ کریں، گڑبڑ نہ کریں، آپ مکس کر رہی ہیں۔ کائنیٹک آپریشن، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن وہ کچھ اور چیز ہے، گرینڈ آپریشن کچھ اور میں چیز پھر ہے۔ عامر الیاس رانا صاحب کا ٹائم رہ جائے گا، ٹھیک مشال میں ایک چھوٹی سی بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے، مشال کے پاس باتیں ہی گئے، نہیں اس کا حل نکال کے اب اس کو کس طرح سے آگے بڑھنا چاہیے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے۔